پال دیں گے جیسے آپ کو پالا ہے. نبیوں کے سید چلے کعبہ کے قریب ہے. بخاری صاحب آپ دیوار نہیں گری. اب ناصر بھائی کوئی دیوار نہیں گری. رسولوں کا سلطان دیوار نہیں گری. کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے والے ابراہیم اور اسماعیل کا سید ہے. کعبے کے قریب آیا ہے, دیوار نہیں گری. علی کے لیے گری تھی, نبی کے لیے نہیں گری. وجہ کیا ہے؟ نبی کے لیے نہیں گری, علی کے لیے گری ہے. علی کے لیے اس لیے گری ہے کہ دروازے کبھی دروازوں سے نہیں آتے. دروازے کبھی دروازوں سے نہیں آتے. علی کے لیے دیوار گری تھی. رسول آئے کعبہ کے اندر, نبی آئے کعبہ کے اندر. نبی نے کعبہ کے اندر آ کے جھک کے علی کی اماں کو اماں کہہ کے سلام, علی کی اماں کو اماں کہہ کے سلام. سامنے آ گیا, آ کے جھولی گیا. بانٹنے والا مانگنے آ گیا. جو لفظ ہونا نا, بانٹنے والا مانگنے آ گیا. علی کی اماں کے سامنے مانگنے والا کریم تھا, دینے والی کریم کی کریمہ اماں تھی. اور دینے والی نے دیکھا تھا کہ مانگنے والا کس معیار پہ ہے. علی کی اماں نے وعدہ نہیں کیا تم نے مانگ لیا ہے تو چلو میں وعدہ کرتی ہوں جب کبھی تمہیں ضرورت پڑی مدد کرے گا. بدر میں بلا لینا, احد میں بلا لینا, خندق میں بلا لینا. وعدہ نہیں کیا. چونکہ جھولی نبی کی پھیلی ہوئی تھی, اس لیے نبی کی پھیلی ہوئی جھولی دیکھ کے علی کی اماں نے کیا کیا, جو جھولی میں تھا جھولی میں ڈال دی. لفظ آپ ضائع کر گئے. جو جھولی میں تھا جھولی میں ڈال دی. علی آ گئے نبی کے ہاتھوں. علی آ گئے, بولو, نبی کے ہاتھوں پہ. ہوا کیا؟ جب علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے تو اللہ کے ہاتھوں نے نبوت کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کیا تو نبی کے ہاتھوں پہ عین اللہ کھلی. نبی کے ہاتھوں پہ عین اللہ کھلی. حیران ہو جائیں گے کچھ لوگ, پریشان ہو جائیں گے کچھ لوگ. ہم اپنے پاس سے نہیں عین اللہ کہتے, ہم نے اپنے پاس سے سید اللہ نہیں کہا. بڑی توجہ رکھنا. لوگ اللہ جانے کون کون سی چیزیں اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے علی کے نام سے. بڑی توجہ رکھنا. جب رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے تو نبی مسکرائے, اور نبی مسکرا کے کہتے ہیں علی اب لطف آئے گا. یہاں وہاں بھی ہم ملتے تھے, یہاں بھی ہم ملتے تھے. وہاں لوگوں کو جلا ملتی تھی, یہاں تجھے اور مجھے ملتے ہوئے لوگ دیکھ کے چلیں گے. اور علی یہ تو جسم سے جسم مل رہا ہے, زمانہ ایسا آ جائے گا کہ کچھ حرامی ایسے ہوں گے جب تیرا نام میرے نام سے ملے گا پھر بھی چلیں گے. ذرا توجہ رکھنا. کوئی ایک زمانہ ایسا آ جائے گا, کچھ حرامی ایسے ہوں گے جب تیرا نام میرے نام سے ملے گا پھر بھی چلیں گے. علی تھے نبی کے ہاتھوں پہ. بس ایک جملہ اور کہوں, علی تھے نبی کے ہاتھوں پہ. تو نبی نے علی کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کے کہا یا علی کچھ سناؤ, یا علی کچھ سناؤ. تو علی آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا سناؤں. آپ تو جانتے ہیں علی کو وہ سب آتا ہے جو وہاں لکھا تھا. آپ تو جانتے ہیں علی کو وہ سب آتا ہے جو وہاں لکھا ہے. فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ آج وہاں لکھا ہوا نہیں, یہاں لکھا ہوا سناؤ. وہاں لکھا ہوا نہیں, یہاں لکھا ہوا سناؤ. ادب سے پیار کرنے والوں کے لیے ایک جملہ کہوں گا. نبی نے کہا کہ ہمارے دل پہ لکھا ہوا سناؤ. تو کعبہ کے چوک میں نبی کے ہاتھوں پہ پڑے ہوئے نبی کے دل نے نبی کے دل پہ لکھا ہوا پڑھا. کعبہ کے چوک میں نبی کے ہاتھوں پہ پڑے ہوئے نبی کے دل نے نبی کے دل پہ لکھا ہوا پڑھا. اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جملہ ٹیسٹ ہے. چہرے دیکھوں گا اس جملے کے بعد, ذرا جاگ. علی نبی کے ہاتھوں پہ کعبہ کے چوک میں اس طرح قرآن پڑھ گئے کہ اس کے بعد پتھر بھی ان ہاتھوں پہ آیا تو قرآن پڑھنا مجبوری بن گیا. اس کے بعد پتھر بھی ان ہاتھوں پہ آیا تو قرآن پڑھنا مجبوری بن گیا. پوچھا اماں سے میں لے جاؤں؟ بی بی نے کہا ہم جو دے دیتے وہ لیتے تمہیں, لے جائیے. نبی علی کی ماں کی اجازت سے اپنا مددگار لے کے چلے. نبی کا پہلا قدم کعبہ کی دہلیز کے باہر آیا. ابھی دوسرا قدم اٹھا نہیں تھا کہ رسول کی ہوائے رحمت ایجاد کرنے والی قبا کا پلو پکڑ کے کسی نے کھینچ. رسول نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی سوالی تھا, کوئی بھکاری تھا, کوئی خیرات مانگنے والا تھا.
رسول نے پلٹ کے دیکھا، سمجھنا آپ نے، کوئی خیرات مانگنے والا تھا، کوئی سوالی تھا، کوئی بھکاری تھا. رسول نے پلٹ کے دیکھا تو پلٹ کے دیکھ کے کہتے ہیں کمال ہے کعبہ، تجھ میں علی اتر آئے پھر بھی مانتے ہو. ایک جملہ میں نے کہنا ہے، تجھ میں علی اتر آئے پھر بھی مانتے ہو. تو کعبہ آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جب بڑے گھر میں بڑی خوشی آئے تو چھوٹے کچھ نہ کچھ تو مانتے ہیں، اور آپ تو اس گھر کے بڑے ہیں جس گھر میں چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں. آپ تو اس گھر کے بڑے ہیں جس گھر میں چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں بھی اپنے بھائی کی آمد کے موقع پہ کچھ عطا کیجئے. تو رسول آواز دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم نے اللہ کا گھر ہو کے مانگا ہے، ہم اللہ کا حبیب ہو کے عطا کرتے ہیں. جاؤ، ہم اپنے بھائی کی آمد کے موقع پہ تمہیں قبلہ ہونے کی خیرات عطا کرتے ہیں. ہم اپنے بھائی کی آمد کے موقع ہم اپنے بھائی کی آمد کے موقع پہ تمہیں قبلہ ہونے کی خیرات عطا کرتے ہیں. نبی نے علی کے گھر سے علی لیا. نبی نے علی کے گھر سے نبی نے علی کے گھر سے علی لیا. آخری جملہ ہے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بخاری صاحب آپ کو بہتر انداز میں جشن سنائیں گے کیونکہ اب جشن کا ماحول بھی نہیں رہا، سورج غروب ہو گئے، اس لیے میں نے اسے آگے جشن نہیں پڑھنا. ذرا توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. نبی نے علی کے گھر سے علی لیا. نبی نے علی کے گھر سے علی لیا. جملہ میں کہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نبی نے علی کے گھر سے علی لیا؟ نبیوں کے سید کو اب کہہ کے بلانے والا اللہ علی ہو کے بھی علی کو بلائے تو علی ہی کہتا ہے. علی ہو کے بھی علی کو بلائے تو علی ہی کہتا ہے. نبی نے علی کے گھر سے علی لیا. اور آخری جملہ سنو، نبی علی کے گھر سے علی لے کے اس گھر میں آ گئے جس گھر کو حجت پالنے کی عادت ہے. اس گھر میں آ گئے جس گھر کو حجت پالنے کی عادت ہے. سورج ڈھل گیا ہے، سورج غروب، جشن گزر گیا. 14 کا دن غروب آفتاب کے ساتھ جشن ختم، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اس موسم کی رات کا آغاز ہوتا ہے. جس کعبہ کو باپ نے بسایا تھا اس کعبہ کو بیٹی نے بچایا تھا. آپ جشن سننے کے موڈ میں بیٹھیں گے، شادی قصیدے سنائیں گے. قصیدہ جشن نہیں ہوتا، قصیدہ ذکر ہوتا ہے. میں نمبر چھوڑ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے فتووں سے آپ کبھی گھبرائے نہیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہنے لگا. ذاکرین کو بلاؤ، بارگاہوں میں جشن مناؤ. جب بارگاہوں میں جشن ہو، میں نے ناصر بھائی 2-3 دنوں میں ماحول دیکھا مختلف جگہوں پہ. لوگوں کے خوشی منانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، جس کا جیسے جی چاہے منائے. لیکن جب سب کچھ ہو نا بارگاہ میں تو پھر خیال رہے کہ صرف دعویٰ نہیں یہاں معصومین آتے ہیں. پھر یہ ذہنوں میں لگے کہ سجدہ کرنے والوں کی جبینوں کے ساتھ ان کے پاؤں تھرکتے نہیں. یہ ذہن میں رہے جو بارگاہ کا ماحول ہے نا، امام بارگاہ کا ماحول، اسے ماحول امام بارگاہ کا رہے گا. سنجیدہ قوم نظر آؤ، لوگ تمہارا مذاق نہ اڑائیں. ہم مسخروں کا ٹولہ نہیں ہے، ہم سنجیدہ لوگ ہیں. شیعت سے بڑا مذہب کائنات میں کون سا ہے؟ شیعت ہیں تو نبی کو پہچانتے ہیں. تمہیں پتا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو انتہائی مصیبت کے وقت نبی کا جنازہ پڑھے اسے شیعہ کہتے ہیں. انتہائی مصیبت کے وقت جو نبی کا جنازہ پڑھے اسے شیعہ کہتے ہیں. شیعت کی تعریف ہی نہیں آتی. دنیا شیعہ سمجھی نہیں، علی کی بیٹی نے سمجھایا شیعہ کون ہوتا ہے. رات ڈل گئی ہے اور یہ جو رات ڈلی ہے جس کا اندھیرا چھانے لگا، اس رات میں الحافظ والحافظ کی صدا سے فست و برب الکعبہ کے معنی سمجھانے والی شام میں اپنا تخت سجا کے بیٹھ گئی ہے. وہ علی کی سیدہ بیٹی. بھائی نے کہا کہ ایک جملہ پڑھو مصاحف کا، شاید آنسو آ جائے. بس میں ایک جملہ پڑھوں گا. 13 ضربیں چل گئی، سناٹا چھا گیا.
کربلا کی سرد ہوتی ہوئی ہوا سے حسین کے صحابہ کی لہو کی خوشبو آنے لگی. رات ڈل رہی تھی. مسلمان پرسہ دے کے چلے گئے. اب کہوں یہ لفظ نہیں سمجھے. مسلمان پرسہ دے کے چلے گئے. پھر سن لو جیسے سمجھ نہیں آئے. مسلمان پرسہ دے کے چلے گئے تو ڈھلی ہوئی رات میں علی کی بیٹیوں نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ تہجد کی نماز پڑھی. یہی شبیر کے غم کی عبادت بھی تھی, یہی تہجد کی نماز بھی تھی. دور کہیں سے بچے کی سسکیوں کی آواز آئی. جنہیں اردو سمجھ آتی ہے انہیں ایک جملہ کہوں. ساری رات لشکر یزید سامنے تھا. علی کی بیٹی روئی نہیں, سسکیاں لیتی رہی. روئی نہیں, سسکیاں لیتی رہی. دور سے ایک بچے کی سسکیوں کی آواز آئی. میں جملہ کہوں گا, سیدزادہ میری بات پہنچ جائے. جملہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عبادت ہو گئی ہے. چونکہ مظلومہ کی رات ہے نا, جب بچے کی سسکیوں کی وہ قاری صاحب آواز آئی تو آواز کے ساتھ بچے نے کہہ دیا ہائے مامو غازی. فوراً جس بی بی کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق کے زا الٹتی تھی, اس نے ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا کے کہا الحافظ والحفیظ. فوراً آواز آئی الحافظ والحفیظ. یہ معمولی آواز نہیں تھی. اس آواز سے مدینے والوں سے مدینہ چھوٹ گیا, نجف والوں سے نجف چھوٹ گیا. بس ایک ہی جملہ میں نے کہنا اور اسی سے میں پر چھوٹ رہا ہوں. مدینے والوں سے مدینہ چھوٹ گیا, نجف والوں سے نجف چھوٹ گیا. بچوں سے آواز دے کے کہتی کوئی بچہ گھبرائے نہ, کوئی بیوی گھبرائے نہ. تمہارا عباس بھی میں, تمہارا شبیر بھی میں, کوئی بچہ گھبرائے نہ. الحافظ والحفیظ کی آواز کا بلند ہونا تھا. گجرات والوں دور سے ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی. اسی طرح میں پر چھوڑ رہا ہوں. اسے تصحیح سمجھنا, روایت سمجھنا, مصائب سمجھنا. دور سے ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی دوڑنے کی آواز آئی. علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بیویو میں اپنے بابا کے ایک ایک انداز سے واقف ہوں, یہ کوئی غیر نہیں. میری آواز سن کے نجف سے بابا علی آ گیا. بی بی نے ہر کس نے کہا کہ کوئی لوٹنے والا آ گیا ہے, عالمہ غیر معلمہ ہے. بی بی فرماتی ہے کہ نجف سے میرا بابا علی آ گیا ہے. اور یہ بھی بی بی نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہو. نہیں, بی بی کو پتا ہے اگر کسی کے پاس کپڑا ہوتا تو سب سے پہلے میرے سر پہ ہوتا. نہیں, بی بی نے پوچھا نہیں کسی کے پاس کپڑا ہو. بی بی آواز دے کے کہتی بیویوں کوئی ایسا کام کرو کہ میرا پردہ بن جائے. ایک ایک مٹھی راکھ کی اٹھاؤ. ہر بی بی نے راکھ کی مٹھی اٹھائی. گجرات والوں علی کی بیٹی کا حجاب بھر گیا. سامنے علی آ گئے, سامنے علی آ گئے. علی گھوڑے سے اترے. بیٹی پہچانتی تھی میرا بابا علی آیا ہے. بڑی توجہ رکھنا, یہ جملہ ایسا میں کہنے لگا شاہ جی اگر دل میں اتر جائے تو آنکھوں کی عبادت ہو جائے. علی سامنے کھڑے تھے, چپ کر کے بابا بھی کھڑے تھے, چپ کر کے بیٹی بھی کھڑی تھی. کافی دیر گزرنے کے بعد علی کی بیٹی نے میزبانی کا حق ادا کیا. علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بابا آپ نے کیوں زحمت کی, کل میں نے نجف سے گزرنا جو تھا. میں لفظ سمجھا نہیں سکا آپ کو. بابا آپ نے کیوں زحمت کی, کل میں نے نجف سے گزرنا جو تھا. بابا آپ کیوں آئے. علی آواز دے کے کہتے ہیں بیٹی میں شبیر کی گردن پہ چلی ہوئی ضربوں کا ماتم کرنے نہیں آیا, میں اکبر کے سینے کو رونے نہیں آیا, میں قاسم کے چہرے کا ماتم کرنے نہیں آیا. بی بی آواز دے کے کہتی بابا پھر کیوں آئے ہیں. علی آواز دے کے کہتے ہیں بس بیٹی اللہ کی توحید, نبی کی نبوت اور اپنی ولایت کی طرف سے تیری عظمت کو سلام کرنے آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا تُفْلِحُونَ.